محترم بزرگان دین، عزیزان محترم، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور عزت مآب خواتین اسلام، دین اسلام تمام ادیان میں، کائنات میں پائے جانے والے تمام ادیان یا تمام مذاہب، تمام دھرم، آپ جس کی بھی بات کر لیں، تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں سب سے سپر دین اور پسندیدہ دین اللہ رب العزت والجلال کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک بحیثیت دین اگر کوئی چیز مستند ہے، اتھینٹک ہے، تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں اس دھرتی پر، چاہے جس نام سے بھی ہو، چاہے اس میں شانتی کی بات ہو، برابری کی بات ہو، امن و امان کی بات ہو، دھیان اور گیان کی بات ہو، جن چیزوں کی بھی باتیں ہو، وہ تمام ادیان اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اور ہمیں یہ بتلایا مسلمانوں کو کہ اگر دین اسلام کے ہوتے ہوئے، اس اسلام کی روشن تعلیمات کے ہوتے ہوئے، اگر کسی دوسرے دین، کسی دوسرے دھرم، کسی دوسرے مذہب اور کسی دوسرے کلچر کو اگر اپناتے ہو تو یاد رکھو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آپسی سوہاگ کے نام پر، آپسی سدبھاؤ کے نام پر، آپسی میل جول کے نام پر، چاہے جس نام پر بھی ہم دوسرے مذاہب، دوسرے ادیان اور دوسری تہذیب و ثقافت کو اگر اپنے گلے سے لگاتے ہیں تو یاد رکھیے یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سبب ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ لوگوں، دھرتی پر بسنے والے انسانوں سن لو، اگر دین اسلام کے علاوہ کسی اور طور طریقے کو، کسی اور مذہب کو، کسی اور ملت کو اگر اس واسطے تم اختیار کرتے ہو کہ اس کی پیروی کر کے اور اس کے طور طریقے کو اپنا کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ گے تو یاد رکھو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس طور طریقے کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بات صرف قبولیت اور عدم قبولیت کی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایک تو چاہے جتنا سپر دین بنا کر کے تم لے آؤ دین اسلام کے ہوتے ہوئے، دین اسلام کے مقابلے میں کسی دوسری ملت اور کسی دوسرے مذہب کی پیروی کر کے اگر تم آؤ تو اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا نقصان جانتے ہو کیا ہوگا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا آدمی آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب اتنی واضح اور صریح آیت کے آ جانے کے بعد بھی اللہ کا اتنا واضح حکم آ جائے، اس کے بعد بھی اگر ہم جہالت میں ڈوب کر، شہوات میں ڈوب کر، اتباع نفس میں ڈوب کر نفس کی پیروی کرتے رہیں، گمراہ کن عقائد کو اختیار کرتے رہیں، ان راستوں اور ان طور طریقے کو اپناتے رہیں جن پر چلنے کے بعد اللہ کی غضب کا مستحق ہو جاتا ہے انسان، جن راستوں پر چلنے کے بعد اللہ رب العالمین
ایسے بندوں سے نفرت کرنے لگتا ہے جن راستوں پر چلنے کے بعد اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت کے راستے کو بند کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم دین اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان، دوسرے مذاہب اور دوسری ملت کی پیروی کریں تو یہ ہماری بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ کلیئر اللہ نے کر دیا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، چاہے جو بھی نام دے دو، چاہے جو بھی طور طریقہ اختیار کر لو، اگر اسلام نہیں ہے تمہارے راستوں میں، اگر اسلام کی تعلیمات نہیں ہے تمہاری زندگی میں، اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق تمہارا عمل نہیں ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم اور آپ اپنا مشاہدہ کریں، محاسبہ کریں اپنا، اور اپنے سماج کا محاسبہ کریں کہ آج مسلمان جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، جو زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور عملی طور پر کلمہ توحید کے جو منافی امور ہیں، لا الہ الا اللہ کے مخالف جو اعمال ہیں، ان اعمال کو ہم انجام دے رہے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ بھی مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، آپ کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہو جائے، آپ کی عملی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں جھلکتی ہے تو پھر آپ مسلمان نہیں ہو۔ آپ کے قول و عمل سے اسلام کی تعلیمات اگر نہ جھلکے تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کی عبادتیں، آپ کی تجارتیں، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، ساری کی ساری چیزیں اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں، اور تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے جس جنت کا وعدہ کیا اپنے بندوں سے، اس جنت کے ہم اور آپ مستحق ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارا المیہ ہے کہ آج ہم نے اتنے واضح تعلیمات کے ہوتے ہوئے، اتنے صاف شفاف تعلیمات کے ہوتے ہوئے، اور ان تعلیمات کے ہوتے ہوئے جن تعلیمات کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا یزیغ عنہا الا ہالک، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت میں جینے والے لوگوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والے لوگوں، سنو، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تم سب کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑے چلا جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، ایسے روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات دن کے مانند، جس کی رات دن کے مانند صاف ہے، روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اور یاد رکھو اس راستے سے، اس پتھ سے وہی شخص بھٹکنے کی کوشش کرے گا جو ہلاکت و بربادی میں جانے والا ہو۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف وہی شخص کر سکتا ہے جو شخص ہلاک و برباد ہونے والا ہو۔ آج بتائیے زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے، کون سا ایسا پل ہے زندگی کا کہ جس پل میں، جس لمحے میں، جس شعبے میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو؟ سونے کا، جاگنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، شادی بیاہ کا، لین دین کا، پیشاب پاخانے کا، ہر چیز کا اصول ہمیں اسلام نے بتلایا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات سے ہم اور ہماری نسلیں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہماری نسلوں کو نہیں معلوم کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اگر ہم پورا کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کون سا مقام و مرتبہ حاصل ہوگا۔ ہمارے جوانوں کو یہ نہیں پتا
ہماری نسلوں کو یہ نہیں پتا، ہماری نسلوں کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم یہود و نصارہ کی پیروی کر لیں گے، کرسچن اور عیسائیوں کے پتھ پر چلیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، دنیا کی نگاہوں میں ہم بھی بڑے سپر تصور کیے جائیں گے، دنیا کی نگاہوں میں ہمارا بھی اسٹیٹس بڑا ہائی ہوگا، دنیا کی نگاہوں میں ہم قدر کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور نوجوان بھائیوں، خصوصاً اللہ کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھ لو۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ لوگوں، یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ تم کو اس وقت تک پسند نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، لاکھ تم ہیئر اسٹائل بدل لو، لباس و پوشاک اپنا بدل لو، ظاہری طور پر مکمل اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، لیکن یاد رکھنا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جب تک ان کے ملت کی تم پیروی نہیں کرو گے، ان کے دین کو جب تک تم اپنا نہیں لو گے تو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اب بتائیے ہمارا حال کیا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ پورے طور پر ہم مسلمان ہی ہیں اور نہ پورے طور پر ہم یہود و نصارہ کی پیروی کر پا رہے ہیں، ہم کہیں کے نہیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی کلچر، عیسائی کلچر اور غیر اسلامی کلچر کو اپنانے میں بھلائی ہے اور ان راستوں کو اپنانے میں یا وہ راستے ہدایت کے راستے ہیں، تو سنیے اسی اللہ کا فرمان کیا کہ اللہ نے اسی آیت کریمہ کے اگلے حصے میں کہا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دیجئے جو ہاتھوں میں کڑا، کان میں بالیاں، گلے میں چین اور یہودی اور نصرانی کلچر کے دلدانے بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ بتلا دیجئے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت کا راستہ صرف اور صرف وہی راستہ ہے جو راستہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو ہدایت کا راستہ بتلایا اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی راستہ ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اور آگے تنبیہ کی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جب تمہارے پاس یہ علم پہنچ گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں جس راستے پر چلنے کے بعد انسان سرخرو اور کامیاب ہو، تمہیں جب اس بات کا علم ہو گیا کہ اسلام کا راستہ ہی سب سے بہترین راستہ ہے، جب اس چیز کو تم جان چکے اور جان لینے کے بعد بھی یہود و نصارہ کے راستے کی پیروی کر رہے ہو، ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اور لوگوں یاد رکھو اللہ رب العالمین تمہارا نہ تو ولی ہو سکتا ہے نہ تمہارا مددگار ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تو خود اسلامی راستے کو، اسلامی طور طریقے کو چھوڑ چکے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی ہم غیر اسلامی طریقوں پر دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے ان کی تعلیم کا معاملہ ہو، ان کی تربیت کا معاملہ ہو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہو۔ اب دیکھ لیں کہ آج ہمارے بچوں کی اکثریت اسلامی تعلیمات سے دور ہے، اسلامی اصولوں سے دور ہے۔ آج غیر مسلموں کے کلچر کو اپنا کر، غیر اسلامی کلچر کو اپنا کر، ان کے طور طریقے کو اپنا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہائی اسٹیٹس لوگ ہیں، بڑے سپر لوگ ہیں، دنیا کے لوگ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، صحیح بخاری کے الفاظ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، اگر تمہارا پہننا اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا
तुम्हारी मजालिस, तुम्हारी शादी ब्याह, तुम्हारा लेन देन, तुम्हारी तिजारत अगर किसी कौम के मुशाबे है तो तुम्हारा शुमार भी ये कौम में किया जाएगा। मुसलमान नहीं रह सकते, मुसलमानों में आप बेशुमार नहीं होगा, अहले ईमान में आप बेशुमार नहीं होगा, इसलिए कि आपने इस्लामी तालीमात और इस्लामी कल्चर के होते हुए आपने गैरों का तरीका इख्तियार किया है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों और बुजुर्गों, इस बात का हम और आप ख्याल रखें कि इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के नज़दीक मकबूल है, और इसी दीन पर चलने के बाद इंसान सुरखरू और कामयाब हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी तरीका हम और आप इख्तियार करते हैं, किसी भी पथ को इख्तियार करते हैं, तो सिवाय गुमराही और हिलाकत की दूसरी कोई चीज नहीं है। अभी इसी महीने में, दिसंबर के इसी महीने में बड़े तुमतराक के साथ ईसाइयों के यहाँ क्रिसमस मनाया जाता है। अकीदे से ताल्लुक इस बात का, और खुसूसन हमारे नौजवान भाई जो सोशल मीडिया पर मोहब्बत की दुकान जो आजकल सजाए फिर रहे हैं, वो बतौर खास इस चीज को अपने जहन में रखें। हम तो मामूली समझते, पोस्टर क्रिएट किया, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस लिख करके दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया, और ये पैगाम देने की हम कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी हंसी में, खुशी में, सब में हम आपके साथ हैं। बड़ी अच्छी बात है, इस्लाम इससे रोकता नहीं है। इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि एहतराम इंसानियत को बहाल रखो, और इंसानियत के दुख दर्द में, उसके हंसी खुशी में, सारी चीजों में शरीक हो। लेकिन वही इस्लाम हमें इस बात का भी पाबंद बनाता है कि मुसलमानों, अगर तुम कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ चुके हो, अपने नबी का कलमा पढ़ चुके हो, तो उसके जो तकाजे हैं उन तकाजों को भी समझने की कोशिश क्या करो। ये क्रिसमस क्या है? क्या है क्रिसमस? जो हम हैप्पी क्रिसमस कह करके हम लोगों को मुबारकबाद देते हैं, और मिशनरी स्कूलों में जाकर अपने बच्चों को बड़े शौक से भेजते हैं कि उस दिन पोप और पादरी की मजलिस सजती है, और उसमें बैठकर हम भी अपने बच्चों का प्रदर्शन देखते हैं, उनके मुजाहरे को देखकर बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। मेरे भाइयों, ये क्रिसमस, ये ईसाई अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को होती है, और उसी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये ईसाई अपने अकीदे के मुताबिक नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह का बेटा मानते हैं, और ये अकीदा रखते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ने बेटा जना है। जबकि कुरान हमें कह रहा है, कुरान हमें, हर मुब्तदी तालिब इल्म जो अम्मा पारा पढ़ता है वो जानता है, कुल हुवल्लाहु अहद, बड़ी मशहूर सूरत है सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ताला कह रहा है अपने नबी को, आप कह दीजिए लोगों से, अपनी उम्मत के लोगों में इस बात का ऐलान कर दीजिए कि अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अकेला है, कोई उसका साझी और शरीक नहीं है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने किसी को जना है और ना अल्लाह किसी से जना गया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर और उसका हमसर कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला एक तरफ अपना तारुफ बयान कर रहा है। हम मुसलमान, हमें इस तारुफ की तरबीज करनी चाहिए, इसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए कि दुनिया इंसानियत के लोगों, तुम खुली गुमराही में पड़े हो, तुम अल्लाह का बेटा तस्वुर कर रहे हो, जबकि अल्लाह की तालीम ये है, अल्लाह का कलाम ये कह रहा है, और अकीदे तौहीद का तकाजा ये है कि तुम अल्लाह को उसका कोई औलाद उसको न बनाओ। और ये अकीदा इतना खतरनाक अकीदा है, हम बड़ा मामूली समझते हैं, बड़ा मामूली समझते हैं।
اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. جب کوئی شخص اللہ رب العالمین کے لیے یہ عقیدہ بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اولاد ہوئی، تکاد السماوات یتفطرن منہ، میرے بھائیو یہ عقیدہ اتنا برا عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین کو اتنا جلال آتا ہے، اللہ رب العالمین اس عقیدے سے اتنا ناراض ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ. اگر کوئی شخص اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے تو قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور یہ پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے، یہ پہاڑ لڑک جائے. ان دعوا للرحمن ولدا. جب انسان اللہ رب العالمین کے لیے بیٹے اور بیٹی کی بات کرتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے عقائد سے ہم بچیں، خود بھی اپنی نسلوں کو بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں کہ جن عقائد کو اپنانے کے بعد یا جن عقائد کی ترویج و اشاعت میں لگنے کے بعد انسان دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے، انسان اللہ کی غضب کو دعوت دیتا ہے، انسان اپنی ملت سے نکل جاتا ہے اور انسان ان کفریہ عقائد کی ترویج و اشاعت میں لگ جاتا ہے جن عقائد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتلایا کہ اللہ رب العالمین اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے. یہ ہم مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اللہ کسی کے اولاد ہے. یہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا اور نصرانیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا. اور یہ کفار و مشرکین یہ کون ہیں؟ یہ کفار و مشرکین یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے ہیں. اور یاد رکھیے ہم اس نبی کی امت ہے. آپ کہیے کہ ہم تو ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں آپسی سواد نہ ہو، آپسی صدبھاؤ کی بات نہ ہو تو لوگ کٹ جائیں گے. نہیں، آپ دکھ درد میں ایک دوسرے کے شریک ہوئیے، برادران وطن کے دکھ درد میں شریک ہوئیے، آپ ان کی شادی بیاہ میں شرکت کیجئے، لیکن ان کے عیدوں میں، ان کے تہواروں میں ہمارا اسلام ہمیں سختی سے اس بات کی ممانعت کرتا ہے کہ ہم ان کے تہواروں میں جا کر کے ہم شرکت کریں، چونکہ ان کے تمام تہوار چاہے وہ جس نام سے بھی ہو، ان تمام تہواروں میں شرک اور اس کے مظاہر بیان کیے جاتے ہیں. ایک عقیدہ توحید کا ماننے والا، ایک موحد کو یہ زیب نہیں دیتا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کسی بھی فرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جہاں شرک اور بت پرستی کی محفل قائم ہو وہاں جا کر ہم اس کا حصہ بنے اور اس کا شوبہ بڑھائیں، اس کی خوبصورتی بڑھائیں اور ان کے مظاہر کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے کفار و مشرکین کی مجلس لگتی تھی، اور جب مدینہ منورہ ہے یہود و نصارہ کی اکثریت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آپ پڑھ جائیے، پوری زندگی کو آپ پڑھ جائیے، کہیں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر مسلم کی مذہبی مجلس میں جا کر کے بیٹھے ہوں اور وہاں جا کر کے ان کے مجلس کو رونق بخشی. نہیں. اور جب توحید ہم نے اپنایا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، تو پریشانیاں آتی رہیں گی، آندھی اور طوفان چلتے رہیں گے، لیکن ایسے وقت میں ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہ سوجھ بوجھ عطا فرمائے کہ جس سے توحید رسوا نہ ہو اور شرک ذلیل و رسوا ہوتا رہے، اور شرک کی مجلسوں سے، غیر اسلامی مجالس سے ہم دور رہے. دعا رب العالمین سے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے دین سے ہمارے اندر محبت پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری نسلوں کو دین اسلام پر چلنے والی نسل بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے. اس راہ میں آنے والے تمام مشاکل، مسائل، مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ رب العالمین ہمیں ثبات قدمی عطا فرمائے.
اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما مولا. اے اللہ شرک اور مشرکین کو تو ذلت و رسوائی ان کے لیے مقدر فرما دے مولا. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واعز الاسلام والمسلمین. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ ان مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما مولا. اے اللہ ہمارے مساجد معاہد اور ہمارے دینی اوقاف ہمارے دینی اداروں کی تو حفاظت فرما مولا. اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین. اے اللہ ہماری حالتوں کو اور تمام مسلمانوں کی حالتوں کو تو درست فرما دے مولا. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حالت کو تو درست فرما دے مولا. اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی حالت کو تو درست فرما دے مولا. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے مولا. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی مناسب راستہ تو نکال دے مولا. اے اللہ جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکے اللہ ان کے لیے مناسب رشتہ دیندار رشتہ تو مناسب رشتہ پیدا فرما دے مولا. اے اللہ جو تاجر پیشہ ہے جو کاروباری ہیں اے اللہ ان کو رزق حلال کی تو توفیق عطا فرما مولا. اے اللہ ان کے کاروبار میں تو برکت عطا فرما مولا. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا. اے اللہ جو لوگ ہمارے باپ دادا اس دنیا سے جا چکے اللہ ان تمام کی قبروں پر رحم و کرم کی برکت برسا مولا. اے اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ کشادہ کر دے مولا. اے اللہ جو اس دنیا میں باقی ہیں انہیں تو اپنے دین پر قائم و دائم رکھ مولا. اے اللہ جب تک ہمیں تو اس دنیا میں باقی رکھتا ہے اللہ تو ہمیں دین پر قائم رکھ دین پر باقی رکھ مولا. اے اللہ جب ہماری سانس ہمارے تن سے جدا ہو تو ہمارے زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.